اگر آپ کو یاد ہوگا جب 19 کے بعد ایک PAGD بنا تھا جس میں قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور وہاں سے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہم بات کریں، جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ میڈم اقتدار میں تھی، جب BJP کے ساتھ سرکار میں تھی، جب BJP نے ان کو ہٹا دیا سرکار سے، تو اس وقت بھی عمر عبداللہ صاحب نے ان کو آفر کیا تھا آپ BJP کے ساتھ سرکار مت بناؤ، ہم آپ کو اعتماد دیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ، ہمیں کوئی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے، BJP کو آپ دور رکھیں، جموں کشمیر میں مت لائیے۔ لیکن اس وقت اس کو اقتدار کی بھوک تھی اور انہوں نے وہ سپورٹ ٹھکرا دیا، جبکہ ہم نے کہا تھا انکنڈیشنل سپورٹ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا جب عمر عبداللہ صاحب نے یہ چیز ان کو سامنے رکھی تھی، آفر کیا تھا، لیکن انہوں نے ٹھکرایا کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے BJP کو یہاں لایا، ہمارے لیے اتنے مشکل چیزیں یہاں کھڑی کر دی۔ آج آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس 370 نہیں ہے، آپ کے پاس 35A نہیں ہے، آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگار جوان ہیں، آپ کے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ہوم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس باقی جو پاور ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ آج جب فاروق عبداللہ صاحب پھر واپس آئے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ سب کو دعوت دی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ جمع ہو کے، جب 19 کے بعد۔ لیکن یہی محترمہ انہوں نے اتنی تباہی کی تھی، بربادی کی تھی جموں کشمیر کی، پھر بھی فاروق عبداللہ صاحب نے سب کو الگ کر کے، سب چیزوں کو الگ رکھ کے ان کو دعوت دی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے۔ پھر جب PAGD بنی تو کیا کیا انہوں نے، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آج اس کا صرف غرض ہے کہ اقتدار، کس طریقے سے اقتدار حاصل کریں اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ باقی لوگوں کے لیے اس کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے۔ انہوں نے تباہ اور برباد کیا ہے جموں کشمیر کو۔ آج ہم اگر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں، ان کی بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، چاہے وہ 35A کی بات ہو، چاہے وہ 370 کی بات ہو، چاہے وہ ہماری آئیڈینٹی کی بات ہو، چاہے وہ ہماری شناخت کی بات ہو، اس کے لیے اگر ہم سب، جو نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ چاہا کہ اکٹھے آئیے، سب اس کے لیے بات کریں گے، لوگوں کی بات کریں گے، لیکن اس وقت اس چیز کو انہوں نے ایگری نہیں کیا، مانا نہیں۔ PAGD میں آ کے بھی وہ PAGD سے باہر چلی گئی ہے۔ لداخ کو دیا گیا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے جموں کشمیر کے لوگ، بلکہ ان کا حق بنتا ہے۔ جو اسٹیٹ ہوڈ ان کے پاس پچھلے 50 سال سے تھی، اور جموں کشمیر اتنی پرانی ریاست تھی، یہ تو دیکھا ہے کئی بار آپ نے UTs کو اسٹیٹ دی گئی، لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ جموں کشمیر اتنی بڑی اسٹیٹ تھی جو ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا، اس کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ لیکن اگر انہیں لداخ کو دے دیا تو ٹھیک بار میٹنگ ہو رہی ہے، آپ بولو، پہلی بار تو نہیں ہو رہی نا میٹنگ۔ کتنے بار CM صاحب نے آج تک 1.5 سال میں میٹنگ بلائی، اس سے پہلے بھی بلائی، نیشنل کانفرنس سے بلائی۔ آپ بتاؤ مجھے، ریکارڈ چیک کرو، اگر یہ پہلی بار کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ سوال پوچھو۔ یہ تو روٹین میٹر ہے، تو غلط بات ہے۔ آپ غریب لوگوں کے گھر اڑا رہے ہو، آپ غریب لوگوں کے آشیانے اڑا رہے ہو، اور وہ بھی اس طبقے کے جن کا کوئی بیچاروں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج یہاں سے گزر گئے وہیں بیٹھ گئے، آج وہاں سے گزر گئے وہیں بیٹھ گئے۔ مجھے بتاؤ آپ کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں زمین پہ قبضہ کیا؟ BJP کے کتنے MLA ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ آپ غریب کو ہمیشہ کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں کنال پہ قبضہ کیا ہے، ان کے اوپر ڈیمولیشن کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب آپ کو ٹارگٹ بنانا ہوتا، اکثر آپ غریب کو ٹارگٹ بناتے ہو، اس سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ یہ سب سے دکھ کی بات ہے اگر یہ ہو رہا ہے۔ میں کہتی ہوں اس کے لیے جتنا بھی افسوس اور دکھ کیا جائے وہ کم ہے۔